السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج اتوار کا دن ہے اور آپ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے، گھر میں چھٹی منا رہے ہوں گے۔ موسم بڑا اچھا ہے لاہور کا، بادل آئے ہوئے دیکھیں۔ دوستو میں آپ سے آج ایک گزارش کروں گا، میں نے آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے جو میرے ساتھ بیتا، اور میری آپ اس کو کوتاہی کہہ لیں، میری کجی کہہ لیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم دانستہ نہیں کرتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بعد میں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوئی تو پھر آپ کو بڑی اذیت ہوتی ہے اور آپ بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلے میں اس واقعے کو سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے اپنے پیج پر اپنا نمبر دے رکھا ہے۔ مجھ سے جو بھی رابطہ کرتا ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں ان سے جا کر ملوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں اپنا نمبر وہاں کا خرید کے اپنی فیس بک پہ لگا دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس اللہ کے بندے نے مجھ سے ملنا ہے وہ مجھ سے آ کر مل لے، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں سفر کرتے ہوئے، یورپ میں ٹریول کرتے ہوئے راستے میں کوئی گاؤں آ جاتا ہے اور وہاں کوئی میرا چاہنے والا ہوتا ہے تو میں ان سے مل کر کھانا کھا کے یا چائے پی کے پھر آگے اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہوں۔ تو میں اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی اور ایک کوتاہی ہو گئی، لیکن یہ واقعہ بیک وقت مجھے تقویت فراہم کرتا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آپ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری انڈسٹری کے بڑے ہی مشہور اداکار خالد بٹ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جب ان کو ہم دفنانے کے لیے گئے تو وابلا ٹاؤن کے ساتھ ایک اگلی آبادی اس کا ایک قبرستان ہے، وہاں جب ہم ان کو دفنا رہے تھے تو ہمارے بڑے اچھے ایک سنگر ہیں بیگ صاحب، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا جی ایک صاحب ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اب میں گیا، تدفین ہو رہی تھی اور میں ان کے پاس گیا، میں کہا جی سر، انہیں کہا افتخار بھائی ذرا آئیے گا۔ وہ مجھے باہر لے گئے اور گاڑی میں سے دو خواتین اتری اور ان بہنوں کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ ہماری امی آپ کی بڑی فین اور آپ سے ملنے کی بڑی کوشش رہی، اور یہ سارے معاملات اور وہ آپ کے ویڈیوز انہیں دیکھنے۔ ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ کی بیٹری چوری ہوئی تو اور آپ نے نام لیا کہ آپ سبزہ دار رہتے ہیں تو میری والدہ نے کہنا گڈی کڈ میں اپنے بھرا نوں افتخارفی نوں ملنا ہے، وہ سبزہ دار چ رہتا ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ یہ لارنس گارڈن میں واک کرتا ہے یا گلشن پارک میں واک کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میری والدہ پھر وہاں جاتی تھی، اور اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ میں اس دن اس پارک میں نہیں آتا تھا تو ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی تدفین ہو جاتی ہے بٹ صاحب کی تو میں آپ کی والدہ کی قدم بوسی کے لیے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں، تدفین ہو جائے تو کہاں ہے آپ کی والدہ؟ تو وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ میری والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ان خاتون کی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ہم کافی دیر تک خاموش ہو گئے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان کی والدہ دنیا میں نہیں رہیں۔ اس کے بعد وہ صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے لائے اور انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہے میری والدہ اب یہاں آرام کر رہی ہیں۔ دوستوں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ 1 اگست کو پچھلے سال وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں ان کی قبر پہ کھڑا ہوا اور میں نے نہ صرف فاتحہ پڑھی بلکہ اللہ سے معافی بھی مانگی کہ مجھ سے یہ کجی ہوئی، یہ کوتاہی ہوئی کہ میں اپنی اس بہن سے نہیں مل سکا جو میرے ویڈیوز دیکھتی تھیں، جو میرے افکار کو پسند کرتی تھی اور مجھ سے ملنا چاہتی تھی، میری شاعری کو پسند کرتی تھی۔ تو دوستو میں وہاں سے واپس آ گیا فاتحہ کر کے، اور میں ان کے بچوں سے نظر بھی نہیں ملا سکا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ میں جب وہاں قبرستان میں کھڑا ہوا اس قبر کے سرہانے
فاتحہ کہہ رہا تھا اور دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا تو بڑی تکلیف میں مبتلا تھا. یہ غلطی مجھ سے سرزد ہوئی ہے, میں نے دانستہ نہیں کی. پھر بلکہ ان صاحب نے مجھے چیٹنگ دکھائی میری کہ دیکھیے افتخار بھائی ہم نے آپ کو میسیج کیا تھا, اور میں نے میسیج میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حسب عادت لکھا ہوا تھا کہ جی میں جا رہا ہوں یورپ سے واپسی پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی والدہ محترمہ سے آ کر ضرور ملوں گا. لیکن وہ ملاقات ممکن نہیں تھی, وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو میں نے ان صاحب سے کہا تھا, میں نے کہا یار میں آپ کی والدہ سے ملوں گا, جب مروں گا نا تو میں اللہ کے پاس جا کے اپنی اس بہن سے ضرور ملاقات کروں گا, اللہ کے حضور گزارش کروں گا کہ میں اس اپنی بہن سے ملنا چاہتا ہوں. دوستو یہ سارا واقعہ سنانے کے دو مقاصد ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ میں سے جو مجھے ملنا چاہتا ہے, میری وال پہ میرا نمبر ہے, مجھ سے رابطہ کریں. ممکن ہوگا تو میں آپ کے پاس آؤں گا ملنے کے لیے, ممکن ہو تو آپ ضرور تشریف لے آئیے گا. دوسری بات یہ تھی کہ بہت ساری غلطیاں ہم نادانستہ کر جاتے ہیں, ہمارا ارادہ نہیں ہوتا, غیر ارادی طور پہ لاشعوری طور پہ وقت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ اس طرح کی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں جو پھر آپ کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہیں. خیر مجھے اس طرح کا پچھتاوا تو نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اتنی چاہت رکھتا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا, لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. اور میں سوچتا ہوں کہ اب کبھی ان کے بچوں کو فون کر کے کم از کم ان سے چائے پینے چلا جاؤں, اور انشاءاللہ میں آج یا کل کروں گا کہ بس نمبر پہ کال کر کے ان سے رابطہ کروں گا. نمبر مجھے ڈھونڈنا پڑے گا موبائل میں, لیکن اگر ان خاتون کے, میری بہن کے صاحبزادے اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو مجھے میرے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا, میں آپ کے گھر آؤں گا اور آپ سے چائے ضرور پیوں گا. تو یہ واقعہ آپ کو سنانا تھا دوستو, اور شکریہ ادا کرنا تھا اپنے اللہ کا اور آپ کی محبتوں کا, جو اس کم ترین سے اتنی محبت کرتے ہیں, اس درجہ عزت دیتے ہیں. اور میں اللہ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے ہر اس چاہنے والے سے خود جا کر ملوں گا یا اس کو بلا لوں گا آپ سے ملنے کے لیے جو مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے. اس کو عطائی کے لیے اللہ مجھے معاف کرے. دوستو لارنس گارڈن کا یہ علاقہ ہے, اور ویسے تو ویڈیو میں ختم کرنے لگا تھا, لیکن ایک درخت آ گیا, میں کہا میں آپ کو دکھا دوں. جن لوگوں نے بانو کسی آپا کا راجہ گیت پڑھا ہے وہ اس درخت کو جانتے ہوں گے. یہ کافور کا درخت ہے, یہ دیکھیں, یہ وہ درخت ہے جس کو راجہ گدھ میں بانو کسی آپا نے بیان کیا اس کے بارے میں, جہاں پر سیمی آ کر بیٹھا کرتی تھی آفتاب کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ سارے معاملات. تو مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.